السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 15ویں شعبان کی رات یعنی شب برات کو کیا مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں یا نہیں آتی؟ بہت سے لوگ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شب برات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کیا ہمارے لیے کھانا پکایا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر کھانا پکایا جا رہا ہو تو خوش ہوتی ہے، اگر ان کے لیے کھانا نہ پکایا گیا ہو تو پھر اداس ہوتی ہیں، افسوس کرتی ہیں۔ تو کیا واقعتاً شب برات کو مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں؟ دیکھیے، اس کے متعلق اگر ہم قرآن کی آیت دیکھیں تو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی روحیں مرنے کے بعد دو جگہ جاتی ہیں، یا تو علیین جاتی ہے یا سجین۔ تیسری کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر انسان کی روح جاتی ہو۔ تو ان دو جگہوں میں انسان کی روح جاتی ہے۔ اگر انسان کی روح مقام علیین میں ہو، اللہ کی نعمتوں میں ہو، عیش و عشرت میں ہو، مزوں میں ہو، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دنیا میں آئے اور آپ کے کھانے کو لیتے پھرے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اچھی نعمت وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہے ہیں۔ وہ وہاں پر مزے میں ہے، تو دنیا میں آنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آپ کے پاس آئے۔ اور اگر خدا نخواستہ ان کی روح مقام سجین میں ہو تو پھر وہ اذیت میں ہوتی ہے، عذاب میں گرفتار ہوتی ہے، وہ تکلیف میں ہوتی ہے۔ فرشتے ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے کہ وہ آپ کے پاس دنیا میں آئے۔ وہاں پر دنیا کا سسٹم نہیں ہے کہ کچھ لے دے کے بات بن جائے اور فرشتے روحوں کو چھوڑ دے اور یہاں پر آ جائے۔ وہاں پر فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتے ان کو آنے ہی نہیں دیتے، وہ عذاب میں مبتلا ہوتی ہیں روحیں وہاں پر۔ جیسے کہ یہاں پر جیلوں کے اندر کسی شخص کے اوپر اگر سزا مقرر کی جائے تو ان کو نہیں چھوڑا جاتا، وہ گھر نہیں آ سکتے۔ تو اسی طرح وہاں پر بھی جو روح عذاب میں مبتلا ہو ان کے لیے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں آ جائے۔ بہرحال انسان کی روح مرنے کے بعد دو جگہوں میں ہوتی ہے، مقام علیین میں یا مقام سجین میں۔ وہاں سے ان کے لیے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں آئے، قیامت تک وہیں پر ہوتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہ وہیں پر برزخ میں ہوتے ہیں، دنیا میں آ نہیں سکتی روحیں۔ تو فرشتے دنیا میں نہیں آ سکتے تو روح کہاں سے آ سکتی ہے؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے پاس زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آپ بار بار آیا کریں ہمارے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم دنیا میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ آپ کا رب جو حکم دے گا تو ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ آپ کے رب کی اجازت ہوگی تو ہم دنیا میں آئیں گے، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ تو جب فرشتے دنیا میں بغیر اللہ کے حکم کی نہیں آ سکتے تو روحیں کہاں آ سکتی ہیں؟ تو انسان کی روح مرنے کے بعد کبھی بھی دنیا میں نہیں آ سکتی۔ نہ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے اور نہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان مرنے کے بعد 40 دن تک یا اسی طرح شب جمعے کی رات یا اسی طرح شب برات کو انسان کی روح گھروں میں آتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ کھانا پکایا گیا ہے یا نہیں پکایا گیا ہے، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد دنیا میں نہیں آتی، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہاں ایک بات آپ یاد رکھیے، مردوں کی روح اس انتظار میں رہتی ہے کہ زندوں کی طرف سے ہمارے لیے کب ایصال ثواب ہوگا۔ وہ منتظر رہتی ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تو شب برات کو آپ قرآن کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، ان کے حق میں دعا کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ خود آپ کے پاس تو دنیا میں نہیں آ سکتی لیکن آپ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس رات کو، اس مبارک رات کو آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو بے شمار گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ ان کے لیے اس رات میں ایصال ثواب کریں گے، دعائیں کریں گے، مغفرت کی دعا ان کے لیے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ تو اس لیے اس رات کو
وہ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گی، لیکن آپ ان کے لیے ایصال ثواب ضرور کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، نوافل پڑھ لیجئے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، جو آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں آپ کیجئے، ان کے حق میں بھی ایصال ثواب کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔